بنت جحش قالت كنت أستحاذ حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبروه فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني أستحاذ حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصلاة والصيام قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فتلجمي قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك إنما أسج سجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين أيهما صنعت أيهما صنعت أجزع عنك من الآخر وإن قبيت عليهما فأنت أعلم قال لها إنما هذه ركزة من ركزات الشيطان فتحيضي سنة 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم يغتسلي حتى إذا رأيت إنك قد طهرت واستنقات فيصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن ميقات حيضهن وتهرهن وإن قبيت على أن تؤخرين الظهر وتعجلين العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلن وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلى رواه أحمد وأبو داود والترمذي إلي رواه أحمد وأبو داود والترمذي. یہ روایت حضرت حمنہ بنت جحش کی ہے. یہ حمنہ بنت جحش جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے. ان کی جو بہن ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا وہ ام المومنین ہیں, آپ کی ازواج مطہرات ہیں. آپ کی سالی ہو گئی نا. تو یہ جحش کی 3 بیٹیاں تھیں, ایک حمنہ ہے, اسی طریقے سے ایک زینب ہے, ایک اور ہیں ام حبیبہ بنت جحش. تینوں ہی کو استحاضہ کی بیماری. کس کو؟ تو جحش کی 3 بیٹیاں تھیں اور تینوں بیٹیوں کس کی بیماری تھی بھائی؟ ہے نا. حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کا قول نقل کرا ہے کسی نے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس زمانے میں گویا جحش کی بیٹیوں نے استحاضے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. تینوں بیٹیوں کو تھی. تو حضرت حمنہ بنت جحش یہ کہتی ہیں کہ مجھے حیض کا خون, مجھے استحاضے کا خون آتا تھا بڑی کثرت. استحاض حیضۃ کثیرۃ شدیدۃ, مجھے استحاضے کا خون آیا کرتا تھا, یعنی لگاتار آتا تھا. وہی مطلب جو میں نے بتایا. یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی تم سوچو کہ بالکل ایسا بہتا تھا جیسے کہ نل سے پانی بہتا. تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے. استفتی وہ اخبرہ, اور اپنی حالت کی کیا دوں آپ کو خبر. تو میں نے آپ کو اپنی بہن زینب بنت جحش کے گھر میں پایا. لیکن اس دن آپ کہاں تھے؟ حضرت زینب کے گھر میں. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے حیض استحاضے کا خون آتا ہے بہت کثرت سے, تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اس کے بارے میں؟ وقد منعتنی, اس نے تو مجھے روک دیا ہے روزہ نماز سے. اس سے روک دیا کیا مطلب؟ یعنی یہ سمجھتی تھی کہ یہ جیسے کہ حیض میں نماز اور روزہ نہیں کرا جائے گا, ایسے ہی استحاضے میں بھی مجھے روزہ نماز سے بھی روک دیا. آپ نے فرمایا انعت لکل قرصف. قرصف کسے کہتے ہیں؟ قرصف کے اصل معنی تو روڑ کے. میں تجھے حکم دیتا ہوں کس کا؟ روئی رکھنے کا, روڑ رکھنے کا. اصل میں جو روئی ہے نا, روئی یہ خون کو روکنے میں تاثیر رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کہیں کٹ جائے, خون نکلنے لگے تو ڈاکٹر فوراً کیا رکھتا ہے اس کے اوپر؟
ہے نا؟ تو یہ کس کو روک دیتی ہے؟ خون۔ اس لیے آپ نے کہا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں، کہے گا بیان کرتا ہوں تیرے سامنے کیا؟ روئی، یعنی کیا رکھ لے تو؟ روئی رکھ لے، اس سے خون رک جائے۔ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ، کہ وہ خون کو روک دے گا۔ تو انہوں نے حضرت حمنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ اس سے بھی زیادہ، یعنی خون روئی سے بھی۔ آپ نے کہا فتح لجمی، لنگوٹ باندھ لے کس، کیا باندھ لے؟ ہاں تم نے دیکھا ہوگا کہ روئی رکھنے کے بعد ڈاکٹر کیا باندھ دیتا ہے اوپر سے؟ پٹی۔ کیا پتہ چلے؟ کپڑا لپیٹنا، پٹی کا باندھنا، یہ بھی خون روکنے میں۔ وہی آپ نے کہا کہ کیا باندھ لے اوپر سے؟ جام سے ہے نا، لگام سے، کہ کیا باندھ لے؟ لگوٹ باندھ لے کس کے، اس سے خون رک جائے گا۔ تو انہوں نے حضرت حمنہ نے کہا یا رسول اللہ وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو نے فرمایا فَاتَّخِذِي ثَوْبًا، کپڑا رکھ لے۔ کیا رکھ لے؟ خون کی جگہ پر کپڑا رکھ لے، گدی بنا کر، کپڑے کی گدی بنا کر فرج پہ رکھ لے، اور پھر اوپر سے کیا کر لے؟ کس کے باندھ لے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہوا اکثر من ذالک، وہ خون اس سے بھی، یعنی اس سے بھی رک۔ اور یہ کہا انما اسج سجن، ہے نا؟ سجن کے معنی آتے ہیں خون بہانا۔ جب کسی نے معلوم کیا یا رسول اللہ سب سے افضل حج کون سا ہے، آپ نے فرمایا الحج والسج، کہ سب سے افضل حج وہ ہے کہ جس میں زور زور سے تلبیہ کہا جائے، حج والسج، اور خون بہایا جائے۔ کیا مطلب ہوا سجو سجن کا؟ کہ مجھے بڑی کثرت سے خون بہتا ہے، مجھے خون کثرت سے۔ تو آپ نے فرمایا سآمرک بأمرین، میں تجھے دو چیزوں کا حکم کروں، میں تجھے دو چیزیں بتاؤں گا۔ کتنی؟ ایہما صنعتی، دونوں میں سے جو بھی تو کر لے گی، اجزاء عنک من الآخر، تو وہ تیرے لیے کافی ہے، دوسرے کی ضرورت ہے۔ پانی لیا۔ ارے کچھ سمجھ میں آئی بات؟ وَإِنْ قَبِيتِ عَلَيْهِمَا، اور اگر دونوں کرنے کی تجھ میں طاقت ہے، فَأَنْتِ أَعْلَمُ، تو تجھے اپنے حالت کی، اپنے حال کا، اگر دونوں کر سکے تو بہت اچھا، ورنہ اگر ایک پر بھی عمل کر لے تو کافی۔ فقال لها، پھر آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ ان هذه رکضۃ من رکضات الشیطان، کہ یہ جو استحاضے کا خون ہے یہ تو شیطان کی لات مارنے میں سے ایک لات مارنا ہے۔ رکضۃ کے معنی لات مارنا۔ کیا مطلب شیطان کی لات مارنا؟ یعنی بیماری کا، اس کا خون ہے بھائی۔ اور یہ فرمایا فتحیضی ستۃ ایام و سبعۃ ایام فی علم اللہ، اور اپنے آپ کو حیض والی شمار کر 6 دن یا 7 دن، جس کا علم اللہ۔ کیا پتہ چلا یہ کون ہے؟ متحیہ۔ یہ بھول گئی کہ میری عادت 6 دن کی ہے یا کتنے دن کی ہے، اس میں سے تھی۔ تو آپ نے فرمایا تحری کر لے، اور دیکھ تحری کر کے کہ 6 دن ہے تھا تجھے، یہ کتنے دن تھا؟ 7 دن۔ آپ نے یہ فرمایا کہ حیض کو شمار کر 6 دن یا جس کو کیا اس کے علم میں ہے جو ثم اغتسلی، اور پھر اس کے بعد میں کیا کر؟ غسل کر لے، حتی اذا رأیتی، اور جب تیرا یہ خیال ہو جائے انکی قد طہرتی، تو کیا ہو گئی؟ پاک، یعنی تحری کر کے ابھی ہو گیا کہ کیا ہو گئی؟ تو پاک۔ واستنقعتی، اور کیا ہو گئی؟ صاف۔ اس وقت میں کیا کر لے؟ غسل، ٹھیک ہے؟ تحری کر کے یہ سمجھا کہ اب میرا کیا حیض ختم ہو گیا، تو غسل کر لے۔ اب کیا کر؟ فصلی 23 لیلۃ،
تو اب 23 دن یا 24 دن نماز پڑھ. 23 دن کا جبکہ حیض کتنے دن شمار کرے اور 24 دن کا 6 دن. وہ سنی نماز بھی پڑھ اور روزہ بھی رکھ. فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ یہ تیرے لیے کیا ہے. اور پھر فَكَذَلِكِ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ اور ہر مہینے ایسا ہی کر جیسا کہ کرتی ہے عورت اپنے حیض کے دنوں میں اور جیسا کہ کرتی ہے پاک عورت اپنی پاکی کے دنوں میں. کوئی طہری نہیں آیا سمجھ. ارے میقاتی حیضہن کا تعلق کس سے ہے؟ تحید النساء. اور طہریہن کا تعلق کس سے ہے؟ یطہرن. نہیں آئی سمجھ میں بات. ہر مہینے ایسا ہی کر جیسے کہ حیض والی عورت ایام حیض میں اور پاک عورت پاکی کے زمانے میں. یعنی جب کیا شروع ہو حیض شروع تو نماز روزہ چھوڑ دے. اور جب یہ تحدی ہو جائے کہ اب حیض کیا ہو گیا ختم تو کیا سمجھ لے پاک ہو گئی. غسل کر کے ہر نماز پڑھنا شروع کر دے. ہر نماز کے لیے کیا کر. وَإِنْ قَبِيتِ اب آگے ایک اور آپ نے بتایا کہ ایسا کر لے کہ 2 نمازوں کو اکٹھا کر لے. کون کون سی نمازوں کو؟ 2 ظہر اور عصر کو. ان کے لیے غسل. مغرب اور عشاء ان کے لیے اور فجر کے لیے ایک غسل. ایک دن میں کتنے غسل ہو گئے؟ کیسے؟ ظہر کی نماز کو بالکل آخری وقت میں پڑھ اور عصر کی نماز کو. تو جب ظہر کی نماز کا آخری وقت شروع ہونے والا ہو ختم ہو تو اس وقت غسل کر کے کیا پڑھ ظہر کی نماز. اور پھر تھوڑا سا انتظار کر لے ظہر عصر کو کب پڑھ. لیکن اس پر اعتراض کہ احناف کے یہاں وقت نکلنے سے تو کیا ہو جائے گا بھائی وضو ٹوٹ جائے گا. تو غسل کر کے ظہر کی نماز پڑھ لی ظہر کی ہو گئی. اب ظہر کا وقت نکلا تو وضو کیا ہو اس کا غسل تو ہے غسل نہیں پڑھ سکتی بغیر وضو. تو دونوں کے درمیان میں کیا کر لیں گی. ایسے ہی مغرب کب پڑھ آخری وقت میں اور عشاء. تو مغرب کے لیے غسل کریں آخری وقت میں پڑھ اور پھر عشاء کو اول وقت میں پڑھ لے کیا کر کے فوراً اور فجر کے لیے غسل. تو پتہ چلا کہ ہر دن میں کتنے غسل ہو گئے بھائی. اور اگر تجھے طاقت ہو اس بات کی کہ ان تؤخرین الظہر و تعجلین العصر کہ تو ظہر کی نماز کو مؤخر کرے اور عصر کی نماز کو جلدی پڑھ لے. فتغتسلین تو تو غسل کر لے. وتجمعین بین الصلاتین الظہر والعصر اور دونوں نماز ظہر اور عصر کو کیا کر لے ایک غسل ہو گیا. ایسی مغرب کی نماز کو مؤخر کر اور عشاء کی نماز کو جلدی کر لے. پھر غسل کر کے دونوں نمازوں کو کیا کر لے جمع. اگر اس کی قدرت ہے ففعلی تو ایسا کر. وتغتسلین مع الفجر اور فجر کے لیے غسل کر. ففعلی وصومی ایسا کر اور روزے ان قدرتی علی ذالکی اگر تجھے اس کے اوپر کیا ہو یعنی کتنے ایک دن میں کتنے غسل ہو گئے. یہ مسئلہ نہیں تھا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں علاج بتایا کہ اصل میں استحاضے کا خون بسا اوقات گرمی کی وجہ سے تو آپ نے 3 غسل بتائے تاکہ کیا حاصل رہے بھائی. پھر یہ بیماری ختم. تو یہ مسئلہ نہیں کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا ان سے قالت رسول اللہ ھذا اعجب الامرین الیہ یہ دونوں باتوں میں مجھے زیادہ پسند ہے. اوپر 2 باتیں تو آئی نہیں ایک ہی بات ہے. کتنی ایک دن میں 3 غسل کریں. تو سوال یہ ہے کہ ھذا کا مشار الیہ کیا ہے اور امرین سے 2 امر کون کون سے مراد. اوپر تو کتنے امر مذکور ہوئے 2 ایک ہی تو کون سا ایک دن میں 3
اصل میں یہاں راوی نے مختصر کر دیا. آپ نے پہلے یہ بتایا تھا کہ تم جو ہو ہر دن میں 5 غسل کرو, ہر نماز کے لیے 1 غسل. پھر آپ نے کہا کہ اگر یہ تمہیں سخت لگتا ہے, اس میں پریشانی زیادہ ہے, تو 1 دن میں کتنے غسل کرو؟ تو امرین سے مراد ہے پہلا امر 1 دن میں 5 غسل, اور دوسرا امر اور ہاذا کا مشار ملے کیا ہے 1 دن میں 3 غسل. تو یہ 1 دن میں 3 غسل جو ہے مجھے زیادہ پسندیدہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں مشقت کم. عن اسماء بنت غميس قالت قلت يا رسول الله ان فاطمه بنت ابي قبيس استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان هذا من الشيطان لتجلس في مركني فاذا رأت سفارة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتوضأ فيما بين ذلك. رواه أبو داود. وقال مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليه الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين. حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ بنت ابو حبیش, پہلے ذکر آیا ہے کہ انہیں جو ہے اتنے سالوں سے استحاضے کی بیماری ہے, بہت پرانی بیماری تھی استحاضے کی, اور وہ نماز نہیں پڑھتی. اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتی تھی کہ استحاضہ بھی کیا ہے بھائی, مانے صلاۃ. تو آقا علیہ السلام نے تعجب کے طور پر فرمایا سبحان اللہ, ان ھذا من الشیطان, یہ استحاضہ تو کس کی طرف سے ہے بھائی؟ کیا مطلب؟ بیماری ہے نا, یہ حیض نہیں ہے, یہ تو کیا ہے وَلِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ, چاہیے کہ وہ پانی کے لگن میں بیٹھ جائے. جلس یجلس کے معنی کیا کہ پانی ایک لگن میں پانی کر کے ٹب میں اور اس میں بیٹھ جائے. تو یہ کوئی مسئلہ ہے نا, یہ تو کیا ہے علاج ہے کہ اس سے برودت پیدا ہوگی اور وہ جو خون ہے وہ کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا بھائی, یہ مقصد تھا پانی کے لگن میں بیٹھ جائے. فَإِذَا رَأَتْ سُفَارَةً فَوْقَ الْمَاءِ, اور جب وہ زردی دیکھے پانی کے اوپر. سفارتن کا ترجمہ ہے زردی. اب یہ کون سی زردی مراد ہے؟ اس کے انڈے کی زردی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے خون کی زردی, کہ خون کیسا ہوتا ہے لال رنگ کا, خون کیسا ہوتا ہے کالے رنگ کا. کہ جب یہ محسوس ہونے لگے کہ پانی میں لال اور کالا نہیں آ رہا, کیسا آ رہا ہے پیلا زرد, تو اب پتہ چل گیا کہ حیض ختم ہو گیا. اب کیا شروع ہو گیا؟ استحاضہ. تو انہیں فاطمہ بنت ابو حبیش کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ ممیزہ ہے نا. احناف کہتے ہیں کہ سفارہ سے مراد ہے ظہر کے آخری وقت کی زرد, عصر کے وقت کے آخری وقت کی نہیں. کہ تم عصر کا آخری وقت لے لو, کون سی؟ کہ جب ظہر کا آخری وقت ہوتا ہے تو سورج میں کیا پیدا ہو جاتا ہے رنگ زردی والا, وہ زردی والا. اور جب تو زردی دیکھے پانی کے اوپر, اس کے اوپر تو کیا کر, غسل کر ظہر اور عصر کے لیے 1 غسل, مغرب اور عشاء کے لیے 1 غسل, اور فجر کے لیے کتنے غسل ہو گئے بھائی؟ وَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ, اور ان کے درمیان میں کیا کر لے, پتہ چلا وقت کے نکلنے سے وضو جاتا ہے. یہ بھی کس کا مستدل ہو گیا؟ مجاہد اس روایت کو حضرت عباس سے نقل کرتے ہیں کہ جب ان کے اوپر غسل کا مسئلہ سخت ہو, یعنی ہر نماز کے لیے کیا ہوا غسل کرنا, تو آپ نے انہیں جمع بین الصلاتین کا حکم دیا. یعنی مطلب یہ ہے کہنے کا کہ پہلے انہوں نے حکم دیا تھا کہنے کا ہر نماز کے لیے غسل کا, پھر بعد میں کتنے